تعدیل ارکان، تعدیل ارکان سمجھ آ رہی؟ تعدیل ارکان، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، سمجھ آ رہی؟ تعدیل ارکان نماز میں فرض ہیں یا واجب؟ اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے۔ دلیل یہ ہے، حدیث پاک ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے، تو ایک دیہاتی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ فرجی فصلی فإنک لم تصلی، حضور نے کیا فرمایا؟ فصلی فإنک لم تصلی، فرجی فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز، وہ گیا پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، پھر حضور نے پھر یہی فرمایا جا لوٹ جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب تیسری مرتبہ پھر اس نے دوسری مرتبہ پڑھی، پھر گیا، حضور نے پھر بھیجا، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے گیا، حضور نے پھر فرمایا فرجی فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ سمجھ آ رہی؟ اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کون سی ایسی مسٹیک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میری نماز مکمل نہیں ہو رہی؟ حضور نے فرمایا تو تعدیل ارکان صحیح نہیں کر رہا، تعدیل ارکان تیرے صحیح تعدیل ارکان ادا نہیں ہوئے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کے بغیر نماز نہ ہو وہ چیز نماز میں فرض ہوتی ہے۔ اب تعدیل ارکان کے بغیر اس کی نماز نہ ہوئی، تعدیل ارکان کے بغیر اس کی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ جا لوٹ جا دوبارہ پڑھ۔ پتہ چلا کہ تعدیل ارکان نماز کے اندر فرض ہے۔ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان نماز کے اندر فرض نہیں بلکہ واجب۔ دلیل آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ورکعوا، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں رکوع مطلقاً رکوع کا حکم ہے، کس کا؟ مطلقاً۔ تو رکوع کا جو لفظ ہے یہ مطلق بھی ہے اور خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے اور خاص، اس لیے ہے کہ خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا، وہ خاص معنی کیا ہے؟ جھکنا، خاص معنی کیا ہے؟ اور مطلق اس لیے ہے کہ اس کے اندر تعدیل ارکان وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، تعدیل ارکان وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ تعدیل ارکان نماز کے اندر فرض ہیں، تعدیل ارکان نماز کے اندر، پھر حدیث پاک کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی لازم ہے، حدیث پاک کے ذریعے کتاب اللہ پر تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، تو کیا کریں گے؟ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر وحید یا پھر کیا کریں گے؟ اگر ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں تطبیق دینا ممکن ہے، یہاں تطبیق دینا اس طرح کہ جو قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے رکوع کا، اس کو ہم قرآن پاک کے حکم سے کیا قرار دیں گے؟ فرض۔ قرآن پاک کے حکم سے کیا قرار دیں گے؟ اور جو حدیث پاک کے اندر جناب تعدیل ارکان کا تذکرہ ہے اس کو ہم حدیث پاک کے ذریعے کیا قرار دیں گے؟ واجب۔ اس کو کس پر معمول کریں گے؟ واجب پر۔ دیکھ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح پیچھے ہو لفظ طواف مطلق اور خاص تھا، اسی طرح آگے رکوع وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ بھی مطلق اور خاص ہے۔ مطلق فی مسمی الرکوع، یہ آیت کریمہ رکوع کے حکم میں کیا ہے؟ مطلق ہے۔ رکوع کے حکم میں کیا ہے؟ تعدیل ارکان وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر، حدیث پاک کے حکم سے اس پر تعدیل کی شرط کی زیادتی، بولو، حدیث پاک کے حکم سے اس آیت کریمہ پر تعدیل ارکان کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَلَٰكِن يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَىٰ وَجْهٍ، لیکن عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر، حدیث پاک کے پر عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ لا يتغیر بحکم الکتاب، جس کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ فَيَكُونُ مُطْلَقُ الرُّكُوعِ فَرْضًا، اب وہ طریقہ بتا رہے ہیں، فَيَكُونُ مُطْلَقُ الرُّكُوعِ، مطلقاً رکوع کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، بحکم الکتابی، کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ، وَالتَّعْدِيلُ وَاجِبًا بِحُکْمِ الْخَبْرِ، اور تعدیل ارکان کیا ہوں گے؟ کس کے حکم سے؟ کتاب اللہ کی روح سے مطلقاً رکوع فرض ہوگا، اور خبر کی روح سے، حدیث پاک کی روح سے رکوع، تعدیل ارکان کیا ہوں گے؟ واجب ہوں گے۔ تعدیل ارکان کیا ہوں گے؟ واجب۔